अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हाजिर हैं सबक नंबर 2 हमारी क्लास आओ शायरी करें में। इससे पहले कि हमारी क्लास हो चुकी है जिसमें हमने बात किया था रदीफ़ और काफ़िया और हरफ रबी के ताल्लुक़ से, और आप लोगों ने कमेंट के ज़रिए से, कुछ लोगों ने मेरे पर्सनल के ज़रिए से जो है मुझे मैसेज किया और बताया। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो है कमेंट में ही बताया करें और वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। माशाल्लाह काफ़ी जो है लोग हैं जिन्होंने वीडियोज़ को देखा भी और जो है अपने असबाक भी मुकम्मल किए। तो मैंने उसमें रदीफ़ और काफ़िया और हरफ रबी के ताल्लुक़ से बता दिया था, और उसमें ये भी मैंने कहा था कि गैर मुरद्दिफ़ एक कलाम होता है, उस ताल्लुक़ से भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, गैर मुरद्दिफ़ कलाम उसे कहते हैं जिसमें रदीफ़ ना हो। मैंने ये भी बताया था कि काफ़िया अगर कलाम के अंदर हो तो वो कलाम दुरुस्त हो सकता है, बग़ैर रदीफ़ के कलाम भी हो सकता है, लेकिन अगर काफ़िया ही ना हो कलाम के अंदर, शेर के अंदर, तो वो शेर मुकम्मल नहीं हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे गैर मुरद्दिफ़ पर, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में, फ़र्क को हम पहले समझ लें। अगर रदीफ़ और काफ़िए के साथ वाला कलाम हो तो उसमें हुस्न आता है, क्योंकि उमूमी तौर पे लोग रदीफ़ और काफ़िए के साथ वाला ही कलाम लिखते हैं। तो ज़्यादातर नात, गज़लें, मनक़बत, हमदे पाक वगैरह आपको मिलेंगे तो वो रदीफ़ और काफ़िए के साथ वाले होते हैं। गैर मुरद्दिफ़ में आपको बहुत कम नात, मनक़बत, गज़ल वगैरह आपको मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे गैर मुरद्दिफ़ पर। उससे पहले हम आज गुफ्तगू कर लेते हैं कि हम्द किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, मनक़बत किसे कहते हैं और गज़ल किसे कहते हैं। ये तमाम जो है बिल्कुल आसान लबो लहजे में, आसान अल्फाज में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा कोई हार्ड जुमला इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हम पहले समझते हैं हम्द किसे कहते हैं। ये भी शायरी में से एक हिस्सा है। तो हम्द उसे कहते हैं, हम्द अपना माना अपने लफ्ज़ से ही अपने माने को ज़ाहिर कर रहा है। हम्द कहते हैं तारीफ़ करने को। तो हम्द ख़ास तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जिसमें तारीफ़ की जाए, उसकी तौसीफ़ बयान की जाए, उसके ताल्लुक़ से उसका ज़िक्र किया जाए कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के औसाफ़ बयान किए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहीम है, करीम है, रऊफ़ुर रहीम है, बख्शने वाला है, मेहरबान है, इन तरह के अल्फाज हो तो उसको हम्द कहते हैं। यानी गज़ल मतलब शेर के अंदाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करना कि वो खल्लाक़े दो आलम है, सारी कायनात का बनाने वाला है, पालने वाला है। तो जिसमें शेर के अंदाज़ में, यानी औज़ान का ख्याल रखते हुए रदीफ़ व काफ़िये की पाबंदी के साथ, है ना, जिस शेर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ की जाए उसको हम्द कहते हैं। अब नात किसे कहते हैं, तो बस यूँ ही समझ लें कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की जाए, शेर के अंदाज़ में वज़न का ख्याल रखते हुए, रदीफ़ व काफ़िये की पाबंदी करते हुए, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए, उनके ताल्लुक़ से कुछ बातें की जाए, उनके औसाफ़ बयान किए जाए, उनकी सीरत पर गुफ्तगू की जाए, उनकी सीरत को बयान किया जाए, तो उसी को नात कहते हैं। और हम्द और नात आप ये समझ लें कि हम्द खा वो मज़मून के एतबार से हो, वो भी हम्द है ना, या नात नबी की तारीफ़ जो सीरत रसूल है उसको भी नात कहते हैं, क्योंकि वो नबी की उसमें तारीफ़ है। तो जिसमें नबी खुदा की तारीफ़ की जाए वो हम्द है, खा वो शेर के अंदाज़ में हो या यूँ ही मज़मून के लिहाज से हो। तो नात का भी मामला वही है कि अगर मज़मून के एतबार से है तो वो भी नात है, अगर शेर के एतबार से है तो वो भी नात है। लेकिन उमूमी तौर पे लोगों में यही बात मशहूर है कि जो शेर के अंदाज़ में हो लोग उसी को नात और हम्द कहते हैं, वरना मज़मून के एतबार से हो तो लोग उसे तकरीर कहते हैं। और मनक़बत देख लें, हम्द खुदा की तारीफ़, नात क्योंकि हम्द ख़ास है नबी खुदा के लिए, नात भी ख़ास है नबी के लिए, इसमें सिर्फ नबी की तारीफ़ की जा सकती है। और मनक़बत कहते हैं जिसमें सहाबा कराम की तारीफ़ हो, ताबईन की तारीफ़ हो, तबा ताबईन की तारीफ़ हो, औलिया कामिलीन की तारीफ़ की जाए, यानी कि अल्लाह के ख़ास बंदों की तारीफ़ की जाए, उसे मनक़बत कहते हैं, है ना। आपने समझ लिया मनक़बत किसे कहते हैं। अब गज़ल की तरफ चलें। इसी में कसीदा भी होता है। कसीदा कहते हैं जिस तरह किसी के शान में कहना, जिस तरह हमने अपने उस्ताद की शान में कहा कि फ़लाँ मेरे उस्ताद जो है जिनकी बदौलत आज हम यहाँ तक हैं, उस्ताद ने मुझे इस तरह पढ़ाया, इस तरह सिखाया, तो उनकी शान में अगर हमने कुछ अशार लिखे तो वो कसीदा कहलाएगा। फिर इसी तरह मरसिया होता है कि किसी के गम में अगर हमने कुछ लिखा कि फ़लाँ के जाने के बाद हमारा दिल गमगीन है, यानी उसमें ऐसे चीज़ों का जिक्र करना जिससे मातम किया जा सकता हो, उसे मरसिया कहते हैं। ये मैं सिर्फ आसान लफ्ज़ों में इस्तिलाह से बयान कर रहा हूँ। फिर गज़ल कह लें तो गज़ल कहते हैं औरतों के ताल्लुक़ से बातें करना या औरतों से बातें करने के माने में। और गज़ल में भी फिर दो तरीक़े होते हैं, एक गज़ल इनक़लाबी होता है और एक गज़ल होता है जिसमें सिर्फ़ अपने आशिक अपने माशूक़ की तारीफ़ करता है, यानी कि इसका माना ही होता है औरत से बात करना या औरतों की बात करना। आपने देखा होगा गज़ल में अक्सर जो होते हैं लोग अपने महबूब की तारीफ़ करते हैं, आशिक अपने माशूक़ की तारीफ़ करता है। और गज़ल में फिर दो तरह के होते हैं, एक गज़ल होता है जिसमें इनक़लाबी बातें की जाएँ
میں انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں 3 شرطیں ایسی ہیں جو شاعری کے لیے بہت ضروری ہیں، جو الطاف حسین حالی بہت بڑے شاعر اپنے وقت کے گزرے ہیں، جو مرزا غالب کے شاگرد خاص بھی تھے، انہوں نے 3 شرائط بتائے ہیں شاعری کے لیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ان 3 شرائطوں پر بھی گفتگو کروں گا۔ تو آج دیکھ لیں یہ غزل ہے۔ غزل کے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جس میں عاشق و معشوق عشق کی بات ہو اور معشوق کی بات ہو، اور ایک وہ جس میں کائنات کا ذکر ہو، یعنی کہ حالات کے تحت اس میں گفتگو کی جائے۔ جس طرح آپ نے ابھی انڈیا کے مشہور شاعر میں سے تھے جناب راحت اندوری صاحب، ان کے اشعار آپ پڑھیں گے تو انہوں نے ماحول کے اعتبار سے بھی شاعری کی ہے، یعنی حکومت کے اعتبار سے شاعری کی ہے، اور جو ہے لوگوں کے رویے کے اعتبار سے شاعری کی ہے، اور بھی جتنے پرانے شعراء ہیں ان لوگوں نے اس طرح کی شاعری کی ہے۔ تو اپنی ان چیزوں کو سمجھ لیا، حمد خدا کی تعریف، نعت نبی کی تعریف، منقبت صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، صدیقین، یعنی اللہ کے نیک بندوں کی تعریف میں، اور غزل جس میں عاشق و معشوق کی بات کی جائے، عشق کی باتیں کی جائے، یا حالات حاضرہ پر گفتگو کی جائے، اس پر شعر لکھا جائے۔ تو آج ہمارا موضوع تھا غیر مردف۔ غیر مردف کسے کہتے ہیں؟ غیر مردف، مردف آپ سمجھ رہے ہیں ردیف سے مردف ہے، اور غیر کا مطلب بھی آپ سمجھ رہے ہیں غیر مردف جس میں ردیف نہ ہو، ہے نا، جس میں ردیف نہ ہو۔ تو اب دیکھ لیں، میں نے یہاں پہ ایک شعر لکھا ہے، حج پہ ہم کو بھی بلا لے اے میرے پروردگار، تاکہ ہم بھی دیکھ لیں ان آنکھوں سے تیرا دیار۔ اب آپ دیکھیں اس میں ردیف کیا ہے، آپ اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں ردیف کیا ہے۔ میں نے کیا بتایا تھا؟ ردیف اسے کہتے ہیں جو آئے اخیر میں اور بالکل برابر ہو، اس میں کوئی رد و بدل نہ ہو۔ تو جس طرح پچھلی مثال میں نے بتایا تھا کرتے ہیں، تو اوپر بھی کرتے ہیں تھا اور نیچے بھی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی ویڈیو، اگر آپ نے دیکھی ہے تو دیکھ لیں، ورنہ اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، پہلا سبق کا۔ اس میں آپ نے دیکھا ردیف کیا تھی؟ کرتے ہیں کرتے ہیں، تو دونوں کے مصرے کے اخیر میں کرتے ہیں موجود تھا۔ جبکہ اس شعر کے اندر آپ دیکھیں تو ایسا کوئی جملہ نہیں ہے جو اخیر میں بالکل یکساں ہو، حرف کے اعتبار سے نہیں بلکہ لفظ کے اعتبار سے، جملے کے اعتبار سے۔ پروردگار، تیرا دیار، یہ دونوں ردیف نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اوپر میں پروردگار ہے، نیچے میں بھی اگر پروردگار ہوتا تو پھر ہم مانتے کہ یہ کیا ہے، یہ ردیف ہے، کیونکہ ردیف میں کوئی کٹوتی نہیں ہوتی ہے، ردیف میں کوئی جملہ کوئی حرف نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر نہیں ایسا، تو اس لیے نہیں ہے کہ اس میں ردیف ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف اور صرف قافیہ ہے۔ پروردگار اور تیرا دیار قافیہ ہو سکتا ہے۔ اب کیوں ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ دیکھ رہے ہیں، آخر میں دیکھیں راہ ہے، اور راہ سے پہلے کیا ہے؟ الف ہے، راہ ہے اور اس سے پہلے الف ہے، اور الف سے ما قبل جو حرکت ہے وہ کیا ہے؟ زبر ہے، یعنی گار۔ آپ اس طرح دیکھ لیں، اور نیچے بھی دیکھ لیں، آخر میں کیا ہے؟ راہ ہے، اور راہ سے پہلے الف ہے، اور الف سے پہلے کا اعراب کیا ہے؟ کیا اس میں حرکت ہے؟ زبر ہے، یعنی یار اور گار یہ دونوں ایک وزن کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کو یہاں ہم کر لیتے ہیں، یار اور گار یہ دونوں قافیہ کا یہ را جو ہے یہ حرف ربی ہے۔ میں نے بتا دیا تھا قافیے کے اخیر میں جو لفظ آئے بار بار ہر جگہ پہ آئے اسی کو حرف ربی کہتے ہیں، ہے نا۔ تو حرف ربی اس میں کیا ہے؟ را ہے، یعنی کہ اس شعر کے اندر ردیف نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف قافیہ ہے۔ تو حج پہ ہم کو بھی بلا لے اے میرے پروردگار، تاکہ ہم بھی دیکھ لیں ان آنکھوں سے تیرا دیار، یعنی دیار گار، اس میں مکمل جو میں نے کلام لکھا تھا تو اس پر جو ہے آپ کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کمنٹ میں آپ کو یہ مکمل کلام ڈال دوں۔ اس میں جتنے بھی اشعار ہیں سب کے اخیر میں آپ کو راہ ملے گا۔ جیسے اور بھی شعر پڑھ کے بتاؤں، جرموں پہ کر کے ندامت رو میں زارو قطار، قطار، دیار، پروردگار، شمار، مزار، غبار، وار، وقار، 1 بار 2 بار 5 بار 6 بار 7 بار، اس طرح دیکھیں ہر لفظ کے اخیر میں کون سا حرف آ رہا ہے؟ جو ہر لفظ کے اخیر میں ہے وہ را ہے۔ تو یہ ردیف یہ قافیہ ہو گیا، پروردگار، تیرا دیار، بے شمار، ہے نا، 1000 بار، پربہار، وقار، انتظار، افتخار، استحار، استخار، اس طرح کے جتنے بھی جملے ہیں سب کے اخیر میں کیا آ رہا؟ الف اور را، الف اور را، اس طرح۔ اور الف سے پہلے کون سی حرکت ہے؟ زبر ہے، اور کبھی بھی الف سے پہلے اگر الف سے پہلے کبھی بھی کوئی حرکت جو ہے نا دوسری حرکت نہیں آتی، بلکہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہی آ سکتا ہے نا۔ خیر آپ نے اس کو سمجھ لیا، غیر مردف کسے کہتے ہیں؟ حج پہ ہم کو بھی بلا لے اے میرے پروردگار، تاکہ ہم بھی دیکھ لیں ان آنکھوں سے تیرا دیار، بس صرف اور صرف اس میں قافیہ ہے، اس میں ردیف کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے کسی کا بھی کلام ہو، آپ کا خود کا ہو، کسی بڑے شاعر کا ہو، کسی نعت خواں کا ہو، کہیں سے بھی آپ کو ایک شعر، اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہو تو ایک شعر آپ کو غیر مردف کا کسی کے بھی کلام میں سے آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے کہ یہ غیر مردف کا شعر ہے، اور اس میں حرف ربی کیا ہے؟ اس میں حرف ربی کیا ہے؟ رے ہے،
کیونکہ رے ہر جگہ لانا لازم ہے، اگر کہیں پہ رے کی تکرار ہٹ گئی تو پھر وہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی، میں نے جو بتایا 3 شرائط شاعری کے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ آج جو ہمارا سبق مکمل ہوا، حمد، نعت، منقبت، غزل، قصیدہ اور مرثیہ کی تعریف اور غیر مردف کی مکمل تعریف ما مثال، یہ ہمارا آج کا موضوع تھا، اور الحمدللہ یہ ہم نے جو ہے مکمل کر دیا۔ اب اس میں دیکھ رہے ہیں را سے پہلے الف بھی ہے، تو الف کو بھی بعض شعراء یہ کہتے ہیں کہ آخر میں جو لفظ تکرار کے ساتھ آئیں، یعنی مسلسل آتے رہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، تو وہ بھی حرف ربی میں آئے گا۔ تو را سے پہلے ہمیشہ الف کا آنا لازم ہے نا۔ اب ایسا نہیں کہ پروردگار ہے جیسے یار ہے، اب کسی نے کر دیا ہے نا، کہ بھائی صرف را ہی تو لانا تھا نا ہم نے، تو را تو یار میں بھی اکر میں بھی را ہے، تو یہ قافیہ بن سکتا ہے؟ بالکل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ را سے پہلے الف کا لانا بھی ضروری ہے، تو پھر کر نہیں آ سکتا، حالانکہ کر میں بھی را موجود ہے اور یار میں بھی را موجود ہے، یہاں بھی را ساکن ہے، یہاں بھی را ساکن ہے، لیکن صرف اور را کی وجہ سے قافیہ نہیں بن سکتا، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ را سے پہلے کا جملہ کیا ہے؟ الف بھی اب لانا لازم ہے، اور الف سے پہلے کون سی حرکت ہونی ہے؟ زبر ہونا ہے، لیکن الف سے پہلے کبھی دوسری کوئی حرکت ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ وہ زبر ہی، الف سے پہلے کوئی بھی اگر حرکت آئے گی تو وہ زبر ہی حرکت آ سکتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا جملہ ہوتا ہے جس طرح رحمت، برکت، تو پھر اس میں جو ہے نا میم سے تے سے پہلے کا حرکت تبدیل ہو سکتا تھا، رحمت یعنی ہمت، اور ہیبت یعنی کہ سمجھیں کہ تے سے پہلے کا زیر کے ساتھ بھی آپ جو ہے نا حرکت تبدیل کر سکتے تھے، حرکت تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن الف کے ساتھ کا مسئلہ کیا ہے کہ الف سے پہلے کبھی بھی اگر کوئی حرکت آئے گی تو صرف اور صرف زبر ہی ہو سکتا ہے، الف سے پہلے زیر یا پیش کبھی نہیں آ سکتا ہے، تو اس میں زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ اگر رے حرف ربی ہے تو رے سے پہلے کا یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ دونوں قافیہ ہے، پروردگار اور یار، تو رے اس میں بھی ہے، نیچے میں بھی یہ ہے، رے سے پہلے اوپر بھی الف ہے، نیچے بھی الف ہے، تو اب یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ اب ہم نے جتنا قافیہ لانا ہے ہر قافیے میں رے سے پہلے الف کا بھی ہونا ضروری ہے۔ تو اب میں نے جتنا بھی بتایا اب سب میں دیکھ لیں، سب میں آپ کو رے سے پہلے الف نظر آ جائے گا، افتخار، اشتہار، انتظار، اور بے شمار، وقار، زار، مزار، ہزار، 1 بار، 7 بار، 5 بار، دیکھ لیں سب میں دیکھ لیں رے سے پہلے الف آنا ضروری ہے۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ غیر مردف کسے کہتے ہیں، غیر مردف کی کیا پہچان ہے۔ تو آپ کا سبق مکمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایک شعر غیر مردف کا کمنٹ میں بتانا ہے، اور اس میں حرف ربی کون سا لفظ ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہماری کلاس مکمل ہوئی، آپ لوگوں کا ساتھ رہا، تو انشاءاللہ ہم یوں ہی ویڈیوز وغیرہ بناتے رہیں گے، اور آپ تک جو ہے نئے طریقے سے آسان لب و لہجے میں، آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ شعر لکھنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ شعر نہیں بھی لکھ پائیں گے تو انشاءاللہ اتنا یقین ضرور ہے کہ اگر آپ مکمل ویڈیوز دیکھا کریں گے تو آپ ضرور سمجھ پائیں گے کہ شعر کسے کہتے ہیں اور شعر کے اندر کون سی خامی اور کون سی خوبی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ والی ویڈیو میں، ابھی ہم شعر لکھنا نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ ہم پہلے ان چیزوں پہ بات کر لیں گے کہ شعر کے اندر کتنے عیوب ہوتے ہیں، شعر کے اندر کتنے خصوصیت ہوتی ہیں، اور جو ہے شعر کس بنیاد پر درست ہوتا ہے، اور شعر لکھنے کے لیے، شاعر کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ جو الطاف حسین حالی نے 3 شرائط بتائے ہیں، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں وہ 3 شرائط آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔